موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے۔ ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط لپٹ چکی ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے۔ جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اس ناپاک پرائم منسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریف آدمی کو بٹھائیں۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا آصف علی زرداری۔ آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا۔ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے۔ 22 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم کی جو زبان تھی وہ کسی طور پر بھی ایک وزیر اعظم کے شایان شان میں کیا باتیں کرتا ہے پرائم منسٹر؟ یہ بات ہے پرائم منسٹر کے لیول کی کہ آپ کی بندوق کے نشانے پہ ہے کوئی بندہ؟ کرپٹ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب 12-13 سال کے بعد پہنچ گئے چودھری شجاعت کے گھر۔ اسی طرح میاں اپنا پرائم منسٹر جون سے ہے، وہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا چودھری شجاعت کے گھر پہنچ گئے۔ پھر ایک جماعت ہے جس کا نام ہے MQM۔ اسی جماعت پہ آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین پہ مقدمات کیے تھے عمران خان نے لندن میں، پھر ان کو ٹیررسٹ بھی کہتے تھے، سب کچھ ہوا۔ بہرحال ان کی پارٹی کے ساتھ وہ جڑ کے بیٹھ گئے، الائز بنا دیے گئے، انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن MQM کی باقی بہت سی چیزیں بدل گئیں، لیکن ایک ان کا وتیرہ نہیں بدلا۔ وہ جب بھی کوئی پھنسا ہو کسی بھی نیٹ کے تحت تو وہ اس کی حاضری لگواتے ہیں اپنے مزار پہ۔ پہلے ہوتا تھا 9-0 آستانہ تھا الطاف حسین کا، تو وہاں پہ آنا پڑتا تھا، سب کو ماتھا ٹیکنا پڑتا تھا۔ آج وزیر اعظم کو بھی جانا پڑ گیا، واٹ ایور دا پولیٹیکل نیڈ۔ جب بیان نکلے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی، ہم نے تو نہ انہوں نے بات کی ووٹ آف کانفیڈنس کی، نہ ہم نے کی۔ اپنے فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سے بڑی لمبی ایک اسٹیٹمنٹ ان کے حوالے سے چل گئی 2-3 چینلز پہ، جہاں انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا، سب کچھ ہوا، سپورٹ دیں گے، اور جیسے بڑا ڈیٹیل میں معاملات طے ہو گئے۔ ساتھ ہی MQM کی ٹاپ لیڈرشپ نے، ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں، انہوں نے کس طرح اس کو اڑا کے رکھ دیا اور کہہ دیا ہمارے آپشنز ابھی بھی کھلے ہیں۔ لیکن اصل قیامت کی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی اصل نشانی یہ ہے کہ جو سبقت اللہ شاہ راشدی ہیں، جو کرنٹ پیر پگاڑا صاحب ہیں، یہ بڑے پرانے مرحوم پیر پگاڑا کی بات نہیں کر رہا، وہ کراچی میں تھے اور بیمار ہو گئے اور انہوں نے ملاقات نہیں کی، چلے بیمار ہو گئے، اور ان کے بھائی صد الدین شاہ وہ پیر جگوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی میری پہلے کی مصروفیات تھیں تو میں اس لیے آ نہیں سکتا۔ وزیر اعظم سے ملنے سے بڑا کام کیا ہوگا ان کو، جو ویسے ہر وقت ویسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک میسیجنگ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر گئے ہیں گورنر ہاؤس میں، بڑا سٹرونگ انہوں نے بیانات دیے۔ ان دا مین ٹائم چودھری شجاعت نے اسلام آباد کے اندر ملاقات کی زرداری صاحب سے، اب کل پھر کچھ ملاقاتیں ہیں۔ MQM والوں نے آج پرائم منسٹر کو بلا لیا وہاں پہ، اور اب کل MQM والے زرداری صاحب سے مل رہے ہیں۔ ایک عجیب چیز بن گئی ہے۔ تیسری طرف یہ ہوا کہ جو PMLQ ہے، PMLQ نے اپنے کیمسٹری کے تھرو، جو بھی ساؤتھ پنجاب کے ہیں، جہانگیر ترین صاحب سے بھی ایک گفتگو شروع کر دی ہے، اور جو انیشل آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چلیں مل کے کوئی فیصلے کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہ کریں۔ تو لندن میں وہ بھی ایک ایکویژن شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت پورے پاکستان میں۔ کہاں جا کے بات رکے گی اس پہ تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے، لیکن یہ آج جو پرائم منسٹر کو جہاں پہ لایا گیا ہے، یہ کس بات کا ہمیں اندیا مل رہا ہے کہ کیا پرائم منسٹر یہ کمزوری کا اپنے ایلیمنٹ شو کر رہے ہیں کہ پہلے لاہور میں جا رہے ہیں، پھر اب MQM کے آفس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد MQM ساتھ ہی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے آپشن کھلے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، میں سے ہمیں جوائن کیا ہوا علی محمد خان صاحب نے، اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس، PMLN سے تعلق ہے جیسے آپ جانتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر میئر بھی ہیں کراچی کے، سینئر لیڈر MQM۔ لیکن میں شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سن لیجئے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی پرائم منسٹر کی MQM کے ساتھ، تو عامر خان صاحب کا بریک چلا سکتے ہیں آپ شارٹ دوبارہ؟ جی چلیں وسیم اختر۔ السلام علیکم وسیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے
پہلے شاہ محمود صاحب کی باتیں آئیں مارکیٹ میں, ان کا بیان چلا کہ جیسے چیزیں طے ہو گئی ہیں, سب کچھ ہے. پھر ساتھ ہی عامر خان صاحب کا بیان وہاں سے جو ہم لائیو پریسر دیکھ رہے تھے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہمارے آپشنز بالکل کھلے ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا اور اگین ملک و قوم کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو پھر آج ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے, پرائم منسٹر نے اپنی بات نہیں کی, آپ نے اپنے گلے شکوے نہیں کیے, تو پھر یہ پرائم منسٹر آئے کیوں؟ آپ لوگ 20-25 منٹ پھر بات کیا تھی؟ مالک صاحب, ہمارا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا یا ریکویسٹ تھی پی ایم صاحب سے. جب سے ہم کولیشن میں آئے ہیں, کراچی آتے تھے پی ایم صاحب تو ہم کہتے تھے کہ یہ غریب خانے پہ بھی کبھی چکر لگا لیں, ہم آپ کے سب سے بڑے کولیشن پارٹنر ہیں. تو ان کی مہربانی کہ آج وہ ہمارے آفس آئے اور ہم نے ان کی ہماری عزت افزائی ہوئی ہے, ہم نے ان کو چائے پلائی اور بڑی اچھے ماحول میں ہماری گفتگو ہوئی. اور جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, عامر بھائی نے پھر میں بھی اسی میں تھا موجود, پریس بریفنگ تھی, سوالات آئے, اس کا جواب بھی دیا, جو فیکٹس تھے وہ ہوئے, سامنے لے کے آئے ہم. بالکل ایسا ہی ہوا جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو, آپ نے دیکھا بھی ہے. نہیں بات وسیم بھائی بات ہوئی کیا؟ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز جب عامر صاحب نے بات کی انہوں نے کہا ہم نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے, انہوں نے ووٹ کی بات نہیں کی, اور پھر رپورٹرز نے ایک دو اور باتیں پوچھی, انہوں نے کہا یار اندر کی ہر بات تو نہیں بتا سکتے. تو پھر نہ آپ کے گلے شکوے نہ ان کے ووٹ کی بات, جس ٹائم پہ آئے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے ہیں, تو پھر بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے, مطلب کہ کچھ ہمیں کچھ تو سمجھائیں. ملک صاحب, آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے اور میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں بالکل میں اب قسم کھانے سے رہا, جو ہوا ہے ایگزیکٹلی آپ اور بھی سوال کرو گے تو میں اس کے جواب دوں گا. بالکل آئے, گلے شکوے ہم نے واقعی میں کوئی نہیں کیے, کیونکہ 3.5 سال میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جو کہ موجود ہے اور اس میں کافی ساری شکیں تھیں. اس میں چند شکوں پہ جیسے سینسس ہے, جیسے حیدرآباد کی یونیورسٹی, اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے مگر باقی کہیں بھی نہیں ہوا. تو مگر ہم نے یہ موقع مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کو ریپیٹ کریں یا یاد دہانی کرائیں. آج بڑی مشکل سے بڑے عرصے بعد ہمارے گھر آئے تھے, ہم نے ان کی خاطر کی ہے, ہم نے ان کو چائے پلائی ہے, بسکٹ کھلائے ہیں, نہ انہوں نے کوئی بات کی. جو سوال آپ کا ہے اگر وہ بات کرتے تو ہم ضرور جواب دیتے مالک صاحب. جب ان کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں آئی, کوئی سوال ہی نہیں آیا جو ایشو چل رہا ہے پورے ملک میں, تو میں عبداللہ کی کیا ہے وہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں خامخواہی میں کیسے 20 میں ٹوٹ پڑوں. اب آپ لوگ کب تک فیصلہ کریں گے؟ کل آپ زرداری صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے آپ لاہور میں بھی سب کو ملے, یہ نیشنل انٹرسٹ کب تک سمجھ آئے گا؟ ہمارا تو خیال تھا کہ ہر ایک کو نیشنل انٹرسٹ پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. کون سی خفیہ شک ہے وسیم بھائی یہ نیشنل انٹرسٹ کی جو ابھی تک مل نہیں رہی, کون سی کنجی ہے؟ ابھی تک اگر ابھی تک آپ کو نیشنل انٹرسٹ کا نہیں پتا چلا تو مالک صاحب پھر مجھے ہنسی آئے گی. دیکھیں بڑی جماعتیں ماشاءاللہ آپس میں جوڑ کر رہی ہیں, ایشوز ریزالو کرنا چاہ رہی ہیں, اپوزیشن اپنے کارڈز کھیل رہی ہے, گورنمنٹ اپنے کارڈز کھیل رہی ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارا مینیفیسٹو ہے, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں. ہم رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں فیصلے. اب یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم, کہیں جہاں بھی ہمیں لگتا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے ضرور ہم اپنا شیئر بھی ڈالیں گے. ہمیں دیکھنے تو دے پہلے, ہم دور سے بیٹھ کے. اچھا آخری سوال یہ مجھے بتائیں, آپ کی لیڈرشپ کوئٹہ بھی ہو آئی, لاہور بھی ہو آئی, اسلام آباد میں تو آتی جاتی رہتی ہے, اب دوبارہ جا رہے ہیں, تو کیا پنڈی بھی جائیں گے آپ؟ اسلام آباد پنڈی نزدیک تو ہے مالک صاحب, میرے بہت سارے دوست ہیں پنڈی میں, پرانے 73 کے. بالکل جاؤں گا, ملوں گا ان سے میں. نہیں میں کہا شاید نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرنے میں زیادہ ایزی ہو جائے گا کام. نہیں میں نے بتایا آپ کو, نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ تو ہمارے سامنے رہتا ہے ہمیشہ. ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا اور کیا ہے نیشنل انٹرسٹ پہ ہی کیا ہے. اچھا یہ بتائیں ویری کوئکلی, یہ بتائیں جو حیدرآباد والا دفتر کھلا آپ کا, ایک کراچی والے تو نہیں کھلے, یہ بھی اس ٹرپ کے ساتھ لنک تھا؟ کچھ اندازہ تھا آپ کو کہ آج کھل رہا ہے دفتر؟ وہ پہلے کوئی اندیا دیا گیا تھا آپ کو؟ اس ٹرپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس دفتر کا. پرائم منسٹر صاحب جو آئے ان سے پہلے ہمیں پتا تھا کھلنا ہے, ہم اس پہ کوششیں کر رہے تھے,
ہم چاہ رہے ہیں ہمیں بھی اسپیس ملے. یہ بھی ہم 3 سال کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں سب سے بڑے, ہمارا بینر اتر جاتا ہے, باقی ساری جماعتوں کے بینر لگے رہتے ہیں کراچی میں, ہمارا دفتر بند ہے. ساری کھلواتے کیوں نہیں آپ کے, کیوں نہیں کھلواتے ہیں پرائم منسٹر آپ, ان کی اتنی اچھے حلیف جماعت ہیں, آپ کے دفتر کیوں نہیں کھلواتے؟ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی, یہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اسپیس ملنا چاہیے, ہماری ضرورت سب کو تو ہو جاتی ہے مگر ہمارے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک آفس تو کھلا ہمارا, بڑی مہربانی, اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید آفس بھی کھلے. چلیں, بہت وسیم بھائی بہت شکریہ. آپشنز کھلے ایم کیو ایم نے کہا آج کوئی بات, اگر ناظرین میں بھی آپ اتنا ہی کنفیوز ہو جتنے آپ ہیں. چلے ذرا ہم علی صاحب السلام علیکم, علی محمد سے بات شروع کرتے ہیں. علی صاحب ایک بات بتائیں, آج پرائم منسٹر نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ بندھے تھے اب زنجیر کھل جائے گی. یہ کس نے ہاتھ وزیر اعظم کے باندھے ہوئے تھے, کون سی زنجیر تھی جو اب کھل گئی ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ مالک صاحب. وزیر اعظم صاحب نے آج جو گئے ہیں, آپ نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے اور ایم کیو ایم کا ورژن بھی آپ نے لیا ہے, بار بار آپ نے کوریدا بھی. دیکھیں ادھر سے وہی بات ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. جیسے آپ اور میں دوست ہیں, اور آپ ویسے چائے پہ بلاتے تو نہیں ہیں, لیکن اگر بلا لیں اور میں آ جاؤں تو وہاں مجھے آپ سے بار بار پوچھنے کی یہ ضرورت تو نہیں ہے کہ مالک صاحب کیا آپ میرے دوست ہیں, یا آپ میرے سے پوچھیں کہ یار آپ میرے دوست ہیں اس لیے آئے ہیں. بھائی انڈرسٹوڈ ہے نا, ہم دوست ہیں اس لیے آپ نے چائے پہ بلایا, تو بار بار تو تجدید عہد وفا نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ ان حالات میں وزیر اعظم صاحب کا جانا ایک اچھا مجر تھا, ایک اچھا سٹیپ تھا, اور بہت سی چائے مگوئیاں اگر کوئی کچھ کر بھی رہے تھے تو وہ اسے ختم ہو گئی. باقی جہاں تک خان صاحب کا یہ بات ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یاد ہے, تو ظاہر ہے کہ نو کانفیڈنس کا ایک نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے, اور خان صاحب نے اس کی بات کی ہے کہ میں تو مائنڈ گیمز کا ماسٹر ہوں, تو انہوں نے تو کچھ پتے آج دکھائی بھی ہیں. بہرحال ظاہر ہے نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے بعد حکومت مزید تقویت پکڑے گی. جیسے گیلانی صاحب کا الیکشن جو یہاں سینٹ کا تھا جب ہم ہارے, اس کے بعد کوئی کمپلشن نہیں تھی آئینی, لیکن اخلاقی طور پہ خان صاحب نے مناسب سمجھا, پہلی بار کسی نے ہمت کی, ووٹ آف کانفیڈنس لیا, اس سے ہماری حکومت کو تقویت ملی. تو ظاہر ہے نو کانفیڈنس جو انشاءاللہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد مزید طاقت ملے گی. لیکن وہ میری بات پھر بھی وہی رہے گی, وہ تو ان کے ہاتھ میں زنجیر تو نہیں تھی. انہوں نے کہا میں تو انتظار کر رہا تھا, اللہ نے میری دعا سنی, یہ ٹریپ میں پھنس گئے. تو آپ کا جو یہ لوگ پھنسے ہیں ٹریپ میں پرائم منسٹر کے مطابق. تو وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, زنجیر تھی, وہ کیا تھی؟ کیا پرائم منسٹر کو کسی نے روکا ہوا تھا ان لوگوں کو رگڑنے پہ, جس طرح انہوں نے کہا یہ میرے نشانے پہ ہے, تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا؟ تو کیا پہلے پرائم منسٹر کو کسی اور نے روکا ہوا تھا, ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے؟ چلیں, یہ جو اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں جو عدم اعتماد کے پھندے میں پھنسنے آ رہے ہیں, انشاءاللہ تو سیاسی پھندے میں جب پھنسیں گے ان کے پھڑپڑانے کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زنجیر کہاں سے اور کس طرح کھلی ہے. مفتاح صاحب ایک دو فائنینشیل کویسچنز تو آپ سے میں نے کرنی ہے اکانومی کے اوپر, کیونکہ آج فائنانس منسٹر صاحب بھی بولے ہیں بڑے دنوں کے بعد. لیکن سر یہ مجھے سمجھا دیں کہ وزیر اعظم کی بات آپ کو سمجھ آئی ہے, اور علی تو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نہیں, دو دوست بیٹھ رہے تھے چائے پینے میں, 3.5 سال لگ گئے, حالت مجبوری میں چائے ہوئی, بٹ چلیں ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. یہ لیٹسٹ کیا دیکھتے ہیں, یہ ہاتھ جو بندے ہیں اور سب کچھ, ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ سر وہ پرائم منسٹر صاحب گئے پرویز الہی صاحب کے پاس بھی اور چودھری صاحب کے پاس بھی, اور پھر آج ایم کیو ایم کے پاس بھی, تو لائے ہیں بت کو التجا کر کے, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو بہت برا لگتا تھا جب ہمارے سیاسی لیڈران جو تھے وہ چودھری صاحب کے گھر پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو بیماری یاد آ گئی چودھری صاحب کی, اور بہت زیادہ طنز کی اور زبان استعمال کرتے تھے. دیکھیں مالک صاحب, سیاست میں نشیب و فراز آپ نے تو بہت دیکھے ہیں, ہم نے بھی تھوڑے سے دیکھے ہیں. اور اگر آج میرا بھائی علی محمد خان وزیر ہے, کل بھی اچھا آدمی تھا, آج بھی اچھا, اور کل اگر وزیر نہیں رہے گا تو بھی کوئی مطلب زندگی میں فرق نہیں رہا. میں بھی وزیر بھی رہ چکا ہوں, اس ملک کے پی ٹی آئی کا اسیر بھی رہ چکا ہوں, قیدی بھی رہ چکا ہوں, کوئی ایسا زندگی کا فرق نہیں آتا. پرائم منسٹر صاحب کو تحمل کا حوصلہ
حوصلہ رکھنا چاہیے. یہ جو گالی گلوچ کی زبان انہوں نے استعمال کری ہے شہباز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، یہ زیب نہیں دیتی کسی ملک کے وزیر اعظم کو کہ اس قسم کی گالی گلوچ کرے. ای یو کے ایمبیسڈرس کو بھی آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج شوکت طرین نے بھی کہا کہ اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی ای یو کے ایمبیسڈرس کے خلاف. ٹھیک ہے یار، پرائم منسٹر چلے جائے گی، مر تھوڑی جائے گا آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب پاکستان میں صرف 18 لوگ پرائم منسٹر بنے یا 19، یہ 20 آدمی ہیں، تو کوئی مطلب باقی 22-23 کروڑ لوگ زندہ نہیں ہیں کیا؟ عمران خان صاحب کو ایسا کیا دل میں دھچکا لگ گیا ہے کہ یار میں پرائم منسٹر ہی رہوں؟ یہ کیا بات ہے؟ اب چلے جاتی ہے حکومت، آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو بندوق کا نشانہ بناؤں گا، اس کو پکڑوں گا. بھائی تو نے سب کو پکڑ لیا ہے، سب کو جیل میں ڈال دیا ہے، مجھ جیسے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا. کیا ہوا؟ نکل کے آ گئے نا ہم کورٹ سے. ٹھیک ہے، اگر نو کانفیڈنس جیت کے پھر بند کر دو گے پھر چلے جائیں گے. زندگی بھر تو کوئی چیز ایک ساتھ نہیں رہ جاتی. لیکن اس قسم کی، جیسے علی بھائی گفتگو کر رہے ہیں، کتنی مناسب گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ گالی گلوچ کرنا اور شوباز، یہ آصف زرداری بیماری اور فضلو، مطلب کس قسم کی ملک کا وزیر اعظم تھوڑا سا مطلب اتنا نروس نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب تو خود کہتے ہیں کہ گھبرانا منع ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، تو خود اتنا کیوں گھبرا گئے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا تھا کہ بڑے چانس ہیں ہمارے جیتنے کے، لیکن آئی واز ناٹ شیور. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ سنتا ہوں میں تو مجھے لگتا ہے وہ اتنے گھبرا گئے کہ مینٹلی از گیون اپ. اب یہ گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں، اب تھوڑے دنوں بعد یہ بدوائیں دینا ہم کو شروع کر دیں گے. سیریسلی آئی تھنک ہی از مینٹلی لاسٹ اٹ. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میں مائنڈ گیمز کا بھی ایکسپرٹ ہوں، میں مغرب کا بھی ایکسپرٹ ہوں، میں ازبیکستان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں تاریخ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں، اب ریاست مدینہ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں. بھائی آپ کو گورننس نہیں آتی. اس ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا، اپنی ناکامہ کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی کرپشن. جو آپ دیکھیں جس قسم کی کرپشن آج لاہور میں ہو رہی ہے، پورے پنجاب میں ہو رہی ہے، جو رنگ روڈ میں ہوئی، ویٹ میں ہوئی، چینی میں ہوئی، تو آپ مغرب کے ذرا دھیان کم دیں، تھوڑا اپنی وہ گورننس کے اوپر دھیان دے دیتے تو شاید آج یہ نہیں ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کدھر پرائم منسٹر صاحب پہنچ گئے. مینٹلی آئی تھنک ہی از ناٹ ویری فوکسڈ آن دا جاب. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، اور یہ ایک سوال میں علی آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ آج پھر وزیر اعظم نے بات کی بجلی کی، پیٹرول بجلی کو کم کرنے کا. ہماری کچھ اطلاعات ہے کہ شاید وزیر اعظم اپنا یہ وعدہ نہ رکھ سکیں، پورا نہ رکھ سکیں، اور شاید یہ دوبارہ ریٹس بڑھا دیے جائیں. لیکن اس سے پہلے میں بریک کے بعد آ کے پہلے ناظرین آپ سے ایک بڑی مزدار سٹوری شیئر کروں گا کہ یہ جو 10 روپے کم ہوا ڈیزل اور 5 روپے جو بجلی کم ہوئی، یہ ہوئی کس طرح، کس کا منصوبہ تھا، کس نے وزیر اعظم کو بتایا، اور کس طرح جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں کسی کو خبر تک نہیں تھی کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اور آج بھی اندر جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے، اور کون شخص بڑا غصے سے بولا کہ اگر میں کس بات کا وزیر ہوں مجھے پھر وزارت چھوڑ دینی چاہیے. یہ بڑا مزدار قصہ ہے، اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پیٹرول وغیرہ کی قیمت کم ہوئی، اس کی سٹوری کیا ہے. مفتاح صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا، علی آپ کے پاس بھی، لیکن سٹوری سننا بڑی مزدار ہے. میرے اطلاعات کے مطابق یہ جو سارا پلان بنا، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے جو خالق ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، اور شاید ڈرافٹنگ جو کی ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری جو باجوہ صاحب ہیں. ان دو کے درمیان میں کاغذ بنتا ہے، کیونکہ جب یہ کاغذ آتا ہے تو نہ ریلیونٹ کسی منسٹری کے سیکرٹری کو نہیں پتہ ہوتا، نہ پاور والے کو، نہ انرجی والے کو، نہ ایون کہ فائنانس سیکرٹری سے آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ایک کاغذ آتا ہے، ایک فائل بنی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا تھا جی ریسکیو پلان. اب پتہ نہیں عوام کا ریسکیو پلان تھا کہ گورنمنٹ کا ریسکیو پلان تھا. اینی وے وہ فائل بنتی ہے، وہ آتا ہے، اور فائنانس منسٹر کو بھی جب پتہ لگتا ہے تو میری اطلاع کے مطابق فائنانس منسٹر صاحب بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، شوکت طرین صاحب. اینڈ ہی از ویری اینگری اینڈ رائٹلی سو کہ یہ کہاں سے، کس نے پالیسی کیسے بنا دی ہے کہ جس میں کوئی 300+ بلین ہم نے ڈالنا ہوگا، اور وہ کہاں سے آئے گا. اینی ویز پھر جو ہوا آپ نے دیکھا، وہ پالیسی بن بھی گئی، وزیر اعظم نے اناؤنس بھی کر دیا. بعد میں وزیر اعظم ناراض ہی بڑے ہوئے اپنے ایم این ایز پہ، دوسرے لوگوں پہ، کہ آپ لوگوں نے اس کا اتنا بلڈ اپ نہیں کیا جتنا بڑا ہم نے کیا ہے. اور اب ٹاپ سرکل کے اندر کہ یہ فکر مندی بھی چل رہی ہے کہ جس طرح پرائس بڑھ گئی ہے تیل کی، جس طرح اور انٹرنیشنل جس طرح پابندیاں لگ گئی روس پہ اور لگ رہی ہیں، یہ پرائس اور بھی بڑھے گی. تو اب یہ خطرہ یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس گورنمنٹ جیتتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی شاید اپریل تک، مئی تک ہر قیمت پہ
آپ کو یہ ریٹ بڑھانے پڑیں اور پھر پرائم منسٹر کے بیان کا کیا ہوگا. لیکن وہ تو جو ہوگا سو ہوگا. لیکن جس طرح ہوا ہے یہ بھی کمال ہے ویسے پاکستان کے اندر. مفتاح صاحب یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے یہ 100% بونافائڈ سرٹیفائڈ سٹوری ہے. اگر اتنے بڑے فیصلے اس طرح کے ہو رہے ہیں تو آج بھی جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اکانومی بڑی بہتر ہو گئی ہے تو کس چیز پہ یقین کریں ہم؟ جی مالک صاحب اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس کے جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد عثمان باجوہ صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ خود تشریف لے گئے تھے فائنانس منسٹری اور انہوں نے جا کے ڈکٹیٹ کرا دیا کہ دیکھو یہ کرنا ہے یہ کر دو. تو یہ مجھ جیسے دور بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی تھوڑی بہت خبر آ جاتی ہے. تو لیکن آپ کی خبر صحیح ہے. دیکھیں جو فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم 4 مہینے تک قیمت نہیں بڑھائیں گے وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی آئل کی. آج 130 140 گھوم رہی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ میں نے حساب نہیں کیا خود سے کہ 40-50 ارب روپے کی مہینے کی اب سبسڈی اس سے ایڈیشنل ہو گئی ہے. اور 300 ارب کی سبسڈی تو 260 ارب روپے کی معاف کیجیے گا تو سبسڈی شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پیکج تھا اس کی دیا ہے. کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے اس کا؟ اور خان صاحب دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ 27 فروری کو خان صاحب نے اور یا حکومت نے 5 روپے 25 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے مد میں بجلی کے بڑھائے 27 فروری کو. 28 فروری کو آپ 5 روپے کم کر رہے ہیں. 15 فروری کو آپ 15 روپے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں 12 روپے معاف کیجیے. اور 28 فروری کو پھر آپ 10 روپے کم کر رہے ہیں. یار یہ کس قسم کا کھلواڑ ہے؟ مطلب آپ کوئی مستقل مزاجی تو ہونی چاہیے نا. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ مطلب when the petrol is 140 مطلب میں یہ نہیں عوام کو سستا دینے کے خلاف نہیں ہوں لیکن ہم کو سمجھایا تو صحیح کہ یہ کیا معیشت کی اکنامکس چینج ہو گئی ہے. کیا اکنامکس چینج ہو گئی کہ آپ نے یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ صرف یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اور جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت کبھی بھی کوئی لینڈ مائنز بچھا کے جاتی ہے اپنے آنے والوں کے لیے. لیکن خان صاحب تو یہ کر کے جا رہے ہیں کہ آنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اور خان صاحب بھی اگر رہ گئے تو ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہوگی. کس طرح یہ ملک چلے گا؟ مطلب یہ آپ IMF کے پروگرام کو آپ نے جیپٹی میں ڈال دیا. آپ نے جو ایمنسٹی دی ہے بلینکٹ ریل اسٹیٹ کی تو آپ نے ایکسیپشن لیا ہوا تھا. یہ بغیر ایگزمپشن لیے ہوئے آپ نے فیٹف کے ساتھ اپنی جیپٹی میں ڈال دیا جو آپ نے ایمنسٹی دے دی. یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے دے دی. 2 دن کے اندر ایمنسٹی بنا کے دے دی. آپ نے 1 دن کے اندر یہ پیٹرول کا پیکج دے دیا. یہ مطلب سیریسلی دس از ناٹ ہاؤ یو گورن دس کنٹری. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز. نہیں تو کیا ہے یہ آپ کو ڈیسپریٹ میجرز لگ رہے ہیں کیونکہ حالات پولیٹیکلی اتنے ٹائٹ ہو گئے ہیں تو ہر طرف ریلیف لینے کے لیے وہ بس پاپولسٹ میجرز لے رہے ہیں؟ یار دیکھیں میں سچی بات میں سمجھتا ہوں. دیکھیں میں مالک صاحب حکومت میں بھی رہا ہوں, حکومت کے باہر بھی رہا ہوں, اس سے پہلے سیاست میں بھی نہیں تھا. زندگی ویسی ہوتی ہے. میں صرف ان کو ہمت دلانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے بھی تو آخری سال میں قیمت نہیں بڑھائی تھی نا بجلی کی, تباہی پھیر دی تھی سارے نمبرز کے ساتھ. آپ لوگ بھی تو یہ کر کے گئے تھے. سر سچی بات ہے کہ ہم نے مارچ میں بھی بڑھائی تھی لیکن ہمارے خلاف تو ایسا پروپیگنڈا ہے کہ سچ بھی سارا چھپ جاتا ہے. ہم نے تو مارچ میں بڑھائی تھی یا مئی میں گئے تھے, میں قسم سے بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں پچھلے 4 سال میں بھی دیکھیں بالکل صحیح ہوں. اس سے پہلے 5 سال حکومت میں تھا تو بھی صحیح ہوں. تو میں میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بول رہا ہوں, خاص طور پہ خان صاحب کو. باقی لوگ تو سمجھدار ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا ہے, اگر کرسی چلے گئی تو کیا موت تھوڑی آ جائے گی خدا نہ خواستہ. یار اللہ تعالیٰ پھر ان کو چانس دے گا. تھوڑا سا انہوں نے جو غلطیاں کری ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ نہیں ہے نا. خان کے پاس ایون فیلڈ کا اپارٹمنٹ نہیں ہے نا, وہ کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ تو ایون فیلڈ چلے جاتے ہیں نا. میری بات سنیں, ابھی جب بات کھلے گی نا تو ان کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس 1.5 ارب روپے کی ملتان میں پراپرٹیاں خریدی ہیں. ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 62,000 یورو کا ہینڈ بیگ خواتین نے لیا ہوتا ہے. ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کس نے لیا 62,000 یورو کا ہینڈ بیگ؟ مالک صاحب میں جرنلسٹ نہیں ہوں, آپ جائیے جرنلسٹ ہیں. آپ بڑے نہیں آپ بتا رہے ہیں تو ہمیں ہی بتا دیں. آپ بتاتے ہیں مجھے مالک صاحب, تو آپ مجھے پارٹیوں میں بتاتے ہیں تو میں ادھر آ کے بول دیتا ہوں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ کس نے 62,000 یورو کا بیگ لے کے گھومتی ہیں, کون؟ ہماری بہن. ٹھیک ہے, سو مطلب کہ یہ بڑی چیزیں نکلیں گی. خان صاحب کے پاس بھی پتا چلے گا کہ اچانک 90 لاکھ روپے کا کہاں سے ٹیکس بڑھ گیا, جس آدمی نے زندگی میں کبھی 1.5 لاکھ روپے کا ٹیکس نہیں بڑھا تھا. ہم کو یہ بھی پتا چلے گی کہ یار 300 کنال کے مکان میں رہتے ہو تو یہ بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے, آپ کی آمدن کتنی ہے, یہ فورن فنڈنگ کے 79 کروڑ روپے کا حساب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بہت ساری پوچھ لینا آپ اسمبلی میں سوال ڈال کے پوچھ لیتے. ہاں پوچھ لیجیے. پوچھتے آپ ہیں نہیں کیا
अच्छा, मैं अली मोहम्मद के पास आ रहा हूँ, लेकिन हमें ज़रा चौधरी मंजूर अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के, उनसे ज़रा पूछते हैं, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब निशाने पे लिया है ज़रदारी साहब को। उन्होंने कहा मेरा न्यूमरो उनो जो सा टारगेट है वो आप हैं, और जो आप लोगों ने बड़ा गन फैलाया हुआ है आपको अब उन्होंने नहीं छोड़ना। ये कौन सी नई बात है मालिक साहब? कब छोड़ा? जरदारी साहब को जेल में रखा, उनकी बहन को जेल में रखा, खुर्शीद शाह साहब को जेल में रखा, किसको जेल में नहीं रखा? स्पीकर को जेल में रखा, पता नहीं कितनी लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाला। तो उससे क्या नया क्या कर लेंगे? हाँ, एक नई बात उन्होंने की है कि मेरी बंदूक की गोली के निशाने पर है। अगर बात यहाँ पे आ गई है तो मेरा ख्याल है फिर उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये वही तरीकाकार है जब वो बॉलिंग कराते थे तो बैट्समैन को गालियां देते थे। तो अब वो गालियां मेरे ख्याल है देने का बंदा पॉलिटिक्स में तो गाली उस वक्त ही देता है जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। अगर आर्गुमेंट है तो फिर तो आप गाली नहीं देते, फिर तो आप अपना काम इस पे जरा अली से पूछते हैं। अली साहब ये बताएं कि क्या चीज़ मुख्तलिफ है जो वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं हाथ खुल गया, जंजीर हट गई, 3-3.5 साल से गवर्नमेंट आपके पास है, प्रोसिक्यूशन आप लोग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट की तमाम रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या चीज़ अब ऐसी इमरान खान के पास है जो पहले नहीं की जो अब करेंगे? हमें वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, मैंने पहले भी इसका आपको जवाब दिया है। मालिक साहब के अदम एतमाद यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कम अज़ कम मेरी तो मालूमात बड़ी महदूद हैं, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे गाइड कीजिएगा, कभी किसी वज़ीर आज़म ने ख़ुद से जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया। ये उस आदमी का काम है जिसको अपने आप पर भी एतमाद है और जो मॉरल हाई ग्राउंड पर रहता है हमेशा। यहाँ बड़ी बात हुई नहीं ये आपने बात की, लेकिन वज़ीर आज़म ने खुद किया कि मेरी दुआ पूरी हुई है, वो तो सर मैं ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वो तो चाहते थे कि ये हो। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें मिफ्ता साहब ने बात की कि 300 कनाल का घर और ये होगा और पूछताछ होगी। तो देखें, आपकी अपनी हुकूमत रही 5 साल, गैर जज्बाती अंदाज में बात करते हैं ना, हम तीनों प्रोफेशनल लोग यहाँ पे बैठे हैं और मेरे ख्याल में अब हम तीनों जो हैं चारों नौजवान भी नहीं हैं, इनके 5 साल आपकी हुकूमत रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आप इमरान खान साहब को लेके गए, उससे बड़ी अदालत तो अल्लाह करीम की है। सुप्रीम कोर्ट में कोई 5-6-7 महीने उन्होंने अपना पूरा बैलेंस शीट सब कुछ दिया, उस ज़माने की कमाई की भी रसीदें दी जो पाकिस्तान में उन्होंने नहीं कमाया था, बाहर कमाया था, और वो पब्लिक फिगर थे लेकिन पब्लिक सीट पे नहीं थे, पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। बाहर की जो उनकी स्पॉन्सरशिप्स थी वो पैसे लाए और उसके भी उन्होंने हिसाब किताब दिए। अब ये जो बनी गाला के घर की बड़ी बात होती है, ये किस ज़माने में लिया था जब बनी गाला में सारे मतलब है कि उनके अलावा शायद 1-2 घर ही और हों, और जो लोग वहाँ गए हैं इनको सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब इमरान खान साहब को इन्होंने मैसूर किया था सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, हज़ारों पुलिस हर वक्त उनको मैसूर और घेरे में लिए होती थी, हम जैसे लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। रास्ते में आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर मुमलिकत हैं, बालों से खींच के घसीटा गया, मारा गया, शिरीन मज़ारी साहब, और क्या क्या मैं बताऊँ, अल्लामा इकबाल के पोते नवासे को, वलीद को घसीटा गया, मारा गया। तो वो सारी बातें हम लोग क्या भूल गए? तो इनको पता है कि बनी गाला में थोड़ी सी आबादी है, बाकी सारी ग्रीनरी है, 6-7 कमरों का घर है उनका, जिधर वो उससे भी शायद कम हो, जिधर वो रहते हैं फैमिली के साथ, और बाकी का नीचे सेक्रेटेरिएट जो है वो आजकल तो वैसे ही बड़ा कम यूज़ होता है और वो शाम को रात को तो बंद ही होता है। तो उसके जो बिल हैं वगैरह हैं वो अगर इनको कोई शक है वो हमको पूछ लें, बता देंगे सारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब जवाब दे दिया इनकी हुकूमत में, मेरा सवाल ये, और उससे बड़ी अदालत कौन सी है? और यहाँ पर बड़ी बात हुई पेट्रोल की, और आपने अच्छा सवाल किया कि कहाँ से आया। मैं मिफ्ता साहब जितना माहिर मईशत तो नहीं हूँ, लेकिन 3-4 फैक्ट्स मैं इनको आपके सामने में रख देता हूँ। देखें, मुल्क चलता है आपकी जो आप टैक्स कलेक्शन करते हैं, और हमारा हमेशा से ये दावा रहा था कि हम आपको बड़ा टैक्स कलेक्ट करके देंगे। मिफ्ता साहब को शायद याद होगा 2013 में जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई तो जरदारी साहब से उन्होंने इनहेरिट किया 2100 अरब का, इसको वो लेके गए 1700 अरब के इजाफे से आई थिंक 3800 अरब तक लेके गए। हमारा इनका 5 साल में 1700 अरब का इंक्रीज था। ये फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप फिर चेक कर लीजिए, अगर गलत हो मेरे साथ फिर आ जाइए, या फिर मुजम्मिल साहब को बिठा लेंगे या शौकत तरीन साहब को, कि 5 साल में 1700 अरब इन्होंने कलेक्ट किया एक्स्ट्रा।
2100 سے انہوں نے پک کیا، 3800 ارب پہ ہمارے حوالے کر دیا. ہمارے صرف پچھلے ایک سال کا 1700 ارب کی کلیکشن ہے. اس سال جون میں جب ہم نے اپنی اسیسمنٹ کی تو وہ بھی بات ٹوٹلی دوسری طرف چلی جائے گی. میں تھوڑا سا کرنٹ پالیٹکس پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک منٹ اور دے دیں. آپ کے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. نہیں لیکن اس سے میں بھی ایک واضح کر دوں ناظرین کے لیے. سوال کا جواب مل جائے گا. آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ایکسٹرا کدھر سے آئے گا، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس سال ہم نے 5800 کا ٹارگٹ اپنے لیے خود سیٹ کیا، 5800 ارب کا، جو کہ ہم نے پھر دوبارہ ریوائز کیا 6100 ارب کا. اور ہم جو اس وقت اسیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بھی 300 ارب کا اضافہ ہوگا. 6400 ارب انشاءاللہ اس سال ایئر کلوزنگ پہ ہم ختم کریں گے. 300 ارب کا اضافہ ہے ہمارے اپنے ٹارگٹ سے. وہ اس پہ علیحدہ بات کر لیں گے. وہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کنفیوز نہ ہو. 300 ارب کا اس پہ آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کی اپنی ٹیکس جو ایکسٹرا کلیکشن کی ہے اس سے ہم پیمنٹ کریں گے. آپ جس ٹیکس کلیکشن کو اتنی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ اسی وجہ سے آپ کا ٹریڈ کا خسارہ بھی بڑھا ہے، کیونکہ 40 to 45% آپ کی ٹیکسیشن تو امپورٹ ڈیوٹی میں پورٹ پہ کلیکٹ ہوتی، سب سے بڑا جو حصہ ہے. تو جب آپ کی امپورٹ بل بڑھے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گا. یہ دوسرے والا کوئی انکم ٹیکس یا وہ میرا دوسرا نقطہ بھی لے لینا. مجھے ابھی بریک لینا ہے، لیکن بریک کے بعد آگے مجھے آپ نے اس بات کا جواب دیں مجھے پہلے کہ وزیر اعظم نے دھمکیاں دیں تو اپوزیشن ڈر نہیں رہی. جن لوگوں کو لاڈ کیا جا کے پی ایم ایل، جن کا لاڈ کیا پی ایم ایل کیو کا، ایم کیو ایم کا، انہوں نے ایک بیان تک آپ کے حق میں نہیں دیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بھی اگرچہ چنانچہ وہ کوئی کہہ رہا ہے میرے آپشن کھلے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کچن میں پک رہا ہے کھانا، ابال آئے گا فیصلہ کریں گے. جن کو آپ ڈرا رہے ہیں وہ ڈر نہیں رہے، جن کو آپ منا رہے ہیں وہ مان نہیں رہے. تو پھر آپ کی پالیٹکس اس وقت کھڑی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اس کا جواب دوں گا میں آپ سے بریک کے بعد. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی علی، میں بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ پرائم منسٹر نے ڈرایا دھمکایا اپوزیشن کو، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، وہ تو ڈر نہیں رہے. اور جن کو منایا، اتنا لاڈ کیا اگینسٹ ہز گرین، لاہور گئے، پھر آج کراچی آئے اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں نکلوا سکے کہ وہ یہی کہہ دیں کہ چلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں. اور تو اور باقی چھوڑیں، میں یہ آج دیکھ رہا تھا جو پیر پگاڑو، جو یہ اس وقت سبغت اللہ صاحب ہیں، 8ویں پیر پگاڑو ہیں، یہ بڑے ان کی وہ سٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو شاہ مردان شاہ ان کے والد کی ہوتی تھی. وہ بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو، ان کا بڑا وزن تھا، تو ان کو وہ پھر بھی تھوڑے سے ہی کوڈ تھرو ہز ویٹ اراؤنڈ. اب پیر سبغت اللہ ہو گئے، ان کے بھائی صدر الدین ہو گئے، یہ پولیٹیکل لائٹ ویٹس ہیں بہت حد تک. ان لوگوں نے بھی ٹائم نہیں نکالا پرائم منسٹر کے لیے. یہ بڑا ایک عجیب سا منظر بنا ہوا ہے. تو کیا آپ ابھی بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ ہواؤں کا رخ بہت بدل گیا ہے؟ اور کیوں نہیں ایلائز آپ کی سپورٹ میں بول رہے؟ دیکھیں، جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر امتحان میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب دو دوست ملتے ہیں تو بار بار تجدید عہد وفا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ابھی میدان لگ جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. جہاں تک پی ایم ایل کیو کا تعلق ہے، ظاہر سیاسی ملاقاتیں چوئی صاحب کر رہے ہیں، چوئی شجاعت صاحب، لیکن ان کا یہ بیان بھی آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ یہ 5 سال اپنی پوری کرے اور کسی غیر آئینی کام میں وہ حصہ جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس غیر آئینی تو نہیں ہے، آئینی ہے. تو نہیں تو انہوں نے 5 سال کی بھی بات کی ہے. بہرحال اس کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا نا جی. جو آپ پھر مونس صاحب کا بھی بتائیں نا، جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ آ جاتے ہیں ہمارے گھر، یہ ظاہر ہے اب وہ خاندانی لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. اب شہباز صاحب آ جاتے ہیں، تو پھر اس بات کا اطلاق تو وزیر اعظم پہ بھی ہو جائے گا. تو وہ تو پھر وزیر اعظم پہ بھی بیٹھ جائے گی بات. وہ بھی ان کے گھر چلے گئے تو انہوں نے ان کو بھی مل لیا، اور ان کو پھر چائے بھی پلانی پڑتی ہے. اور پھر جب کھانے پہ بلاتے ہیں شہباز صاحب تو پھر یہ بھی بتائے نا کہ کیوں لیگ کے ہمارے دوست جو ہے وہ نہیں گئے. لیکن بہرحال یہاں پہ پتہ لگ جائے گا. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے کہ مفتاح صاحب اور یہ لوگ جو ہیں کوئی ڈرے برے ہیں یا کچھ نہیں ہے. مفتاح صاحب کا تو مجھے نہیں پتا، شریف سے آدمی ہے، بیٹھے میرے خیال ابھی بھی کوئی کتاب یا پڑھیں گے یا کوئی کھانا پانا کھائیں گے. لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی چیخ و پکار آپ دیکھ نہیں رہے. یہ کراچی سے لے کے تو یہاں ڈی چوک تک تو چیخیں، اور چیخیں کتنے ہوتی ہیں.
اور چیختے رہیں. اور میں صبح یعنی کہ صبح جب جاگا ہوں میں نے دیکھا بندہ نہ بندے دی ذات، یعنی کہ کہاں 129 دن کا دھرنا اور کہاں یہ 9-2-11، یعنی کہ بلاول صاحب ایک ہی رات میں سارا جو ہے وہ آپ کا مشن اور سارا جشن کافور ہو گیا. 5 دن کی دھمکی دی تھی جی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں مالک صاحب یہ اب وقت ثابت کرے گا کہ کون نروس کی گیم جیتتا ہے. ایک بات آپ کو میں اور بھی کر دوں، اور وہ یہ ہے جناب مالک صاحب، عمران خان صاحب یہاں سیاست کھیلنے نہیں آئے ہیں، وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، نہ باریاں لینے آئے ہیں اور نہ اس لیے آئے ہیں کہ چلو کچھ کرا کے. ہی مینز بزنس. He wants to correct this country, not only internally but internally. آپ کو خارجہ آزاد پالیسی لے کے دے رہے ہیں، وہ کام جو 70 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب آپ کو کر کے دے رہے ہیں کہ صرف ویسٹ کے نہیں، آپ نے ایسٹ میں بھی بڑی طاقتوں سے تعلق رکھنا ہے، چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ روس ہو. اور اس کا درد کچھ ملکوں میں محسوس کیا گیا ہے. اور جب بھی اس بات کے بھی آپ شاہد اور گواہ ہوں گے، آپ نے تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب بھی کسی تھرڈ ورلڈ سے کوئی آخری 30 سیکنڈ جو کلوزنگ کامنٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس کے فورن ایجنٹس ہیں، رجیم چینج کی آپ رجیم چینج کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی کی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو 1946 ارب روپے پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی، ہم 3842 ارب روپے چھوڑ کے گئے تھے، یا اس طرح کہہ دیں کہ ہم 8.5% آف GDP پہ آئے تھے. 11.1 ہو گیا نا جی، اور آج تک وہ ادھر تک نہیں پہنچے. پی ٹی آئی جو ہے وہ آج تک 11.1% پہ نہیں پہنچی. یہ بتائیں آپ کا پر منتھ ایوریج ایکسپورٹ کتنا تھا؟ چلے اس پہ آ جاتے ہیں، چلے بات کرتے ہیں. پر منتھ ایوریج ایکسپورٹ کتنا تھا اور آپ کا 2 ارب ڈالر؟ ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس علی، میرے پاس وقت نہیں ہے. I'm just giving 30 seconds for Miftah for closing comment. Sir, and they will also run the highest trade deficit and current account deficit in absolute amount in the country's history. اور 52% جو ان کو اس وقت ٹیکس مل رہا ہے وہ پورٹ سے مل رہا ہے. یہ تو بات ہو گئی. سر میں پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر حکومت جا رہی ہے قانونی طریقے سے، اگر نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو ہو جائے. خان صاحب نے 4 سال میں کیا بہتری لے کر آئے؟ وہ بولتے ہیں ملک کریکٹ کرنے آئے تھے. بھائی کیا کریکٹ کرا ہے؟ آپ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں، آپ نے آ کے سی پیک رکوا دیا، پورا سی پیک آپ نے روک دیا. آج آپ بول رہے ہیں ہم کو چائنا سے 20 ارب روپے چاہیے، 20 ارب ڈالر چاہیے. آپ کا فورن فائنانس منسٹر خود کہتا ہے کہ یار تو EU سے تم کو GSP میں لاوا ہے، ان کو گالیاں نہ دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے EU کی گود میں بیٹھ جائیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ یوکرین کے خلاف کوئی رشیا کے خلاف بیان دیں. لیکن آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین بالکل ٹائم ختم ہو گیا، تو میں بتا وقت بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیاسی چیز میں دیکھیں تو یہ واقعی قیامت کی نشانی ہے جب پیر پگارا ان کے بھائی وقت نہ نکال سکیں وزیر اعظم کے لیے، جب وزیر اعظم ابھی تک 2 الائز کو خود چل کے گئے ہیں ان کے دروازے پہ اور ان سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں نکلوا سکے ان ایکویویکل سپورٹ کی. جو مرضی اس کو کوئی سپن دے، یہ لمحہ فکریہ ہے ضرور، لیکن آنے والوں میں دیکھیں سیاست ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ رولر کوسٹر رائڈ چلے گی اور ہم بھی آپ کے ساتھ اسی پہ بیٹھے ہوئے. اسٹے ود اس، انجوائے کریں. اللہ حافظ.